أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ملائ السماوات ملائ الأرض ملائ العرش العظيم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ محمد زاہد شیر فقیر حسینی۔ آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شریف آستانہ عالیہ رشیدیہ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے خداوند متعال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج نیا ویڈیو بھی ہے، خاص ویڈیو بھی ہے، اور آپ کے لیے کافی انفارمیٹو بھی ہے، اسپیشلی ان حضرات کے لیے جو روحانی دنیا میں کافی ترقی پانے کے بعد یا تو بہت پیچھے آ گئے یا راستے میں ہی سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ خود سے چھوڑ سکتے ہیں، کچھ کوتاہیاں انسان کو اس کے نصیب سے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہیں کسی کام کا نہیں رہتا۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں روحانی دنیا کی بڑی ترقیوں پر تھا اور پھر اچانک میں نے خود سب کچھ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے دعوے میں غلطی پر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو اپنے راستے پر بلانا چاہے تو اللہ ہی روک سکتا ہے، وہ خود سے روک نہیں سکتا، انسان بے اختیار ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ نوازیا تھا، میری تو باطنی آنکھ بھی کھل گئی تھی، میرے شعور اور لاشعور کا سلسلہ بہت اچھا تھا، لیکن بس میں دنیا میں مصروف ہو گیا، دنیا کے کام کاج ذمہ داریاں ایسی پڑ گئی کہ میں اپنے روحانی تسلسل جاری نہیں رکھ سکا، تو پھر یہ بھی سمجھ لیں ان سب لوگوں کی مثال بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے مسجد سے روزانہ 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے لیکن لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور یہ کہیں کہ معاذاللہ میں اپنے کام میں مصروف تھا، فلاں کام کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس کا یہ کہنا کہ وہ خدا کو ٹائم نہیں دے سکا وہ غلطی پر ہے۔ خدا نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ صف میں آ کے کھڑا ہو سکے۔ یہ دوسری والی بات ٹھیک ہے کہ صف میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں سمجھا، ورنہ وہ نماز پڑھ سکتا تھا۔ دنیا کا کوئی کام کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اتنا عظیم نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے لیے نماز چھوڑ دیں۔ کئی وجوہات ہیں جن میں آپ نماز کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی وجوہات ہیں جن میں نماز تو اس وقت بھی نہیں چھوڑی جاتی، آپ قضا ادا کر لیں۔ بہت خاص ایام ہیں، بہت خاص ہیں، ان کا مناسب بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو طوالت پکڑ لیں کہ جی ایسے بھی کچھ مقام ہے جہاں نماز وہاں بھی نہیں چھوڑتی، نماز تو جہاد کے دوران بھی معاف نہیں ہے۔ تو اب یہ بندہ کہے کہ میں خدا کو ٹائم نہیں دے سکا، نہ، یہ غلط ہے۔ خدا نے آپ کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ آپ صف میں آ سکتے، یہ بات درست ہے۔ بالکل اسی طرح روحانی دنیا پہ چلنے والے، روحانی دنیا میں عمل کرنے والے، روحانی دنیا کی سیر کرنے والے جو روزانہ قرآن پاک کی صورتوں کی سیر کیا کرتے تھے۔ اب صورتوں کی سیر سے کیا مراد ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب آپ کوئی عمل سورہ قریش کا کر رہے ہیں اور جب جن دنوں آپ کو نیند آئے گی، وہ خواب بڑے سہانے بڑے پیارے ہوتے ہیں، آپ کو جنت کے نظاروں کی سیر ہوتی ہے، یا آپ سورہ محمد یا سورہ بقرہ کا جب آپ چلا کر رہے ہیں تو آپ کو نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوتی ہے، کئی اصحاب کا بھی دیدار ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری دنیا ہے اور اس دنیا کی سیر کرنی چاہیے، روحانی تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اب انسان اگر یہ چاہے کہ میں سب کچھ چاہتے ہوئے بھی بس میں اپنا روحانی سلسلہ جاری نہیں رکھ سکا، تو بھائی آپ کو بعض دفعہ
کئی وجوہات پر ان سلسلوں سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں، کئی واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے بڑے ولیوں کو جو اپنا ایک منصب، ایک مقام رکھتے تھے، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے رون ڈالا تو پھر نکال دیا۔ گمراہ، ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ میں اکثر محفل میں ایک تذکرہ بہت خاص کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ہدایت دینے پر آئے تو اصحاب کہف کے کتے کو بھی ہدایت دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، خواہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، سامنے غرق ہو جاتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی میرے رب کی طرف سے ہے۔ اسی لیے بارہا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت کی دعا، یہ ہدایت کی دعا اتنی ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ جس میں ہدایت کے لیے دعا ہے، آپ کی ہر نماز میں فرض ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہی صورتیں ہیں، لیکن آپ بے شک پورا قرآن پاک پڑھیں، لیکن سورہ فاتحہ آپ کے لیے الحمد شریف لازم و ملزوم ہے۔ تو اس لیے ایسے تمام حضرات، ایسے تمام افراد جو کہتے ہیں کہ میں اپنی روحانی دنیا کا تسلسل جاری نہیں رکھ سکا، تو میاں آپ جاری نہیں رکھ سکے، آپ کو نکالا گیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی دنیاوی مقاصد میں اتنا گھر چکا تھا، اپنی دنیاوی معاملات میں اتنا مصروف ہو چکا تھا کہ اپنی روحانی دنیا کو ٹائم نہ دے سکا میری۔ تو آپ خود غور کریں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا، کہ اگر آپ کہیں کہ میں 500 بار، میری اصل میں یہ آج ٹاپک آپ کے ساتھ چھیڑنا اس لیے ضرور تھا، میری کئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک سوتا ہی نہیں تھا جب تک 500 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لوں۔ کچھ کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کا نصف حصہ پڑھتے پڑھتے ختم کر دیتا تھا اور پھر جا کے نیند آتی تھی، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ میں جب تک سورہ اخلاص کی تسبیح کم از کم 3000 4000 بار نہ پڑھ لوں تو میں سو ہی نہیں سکتا۔ ایسے کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، کئی لوگوں سے، اور اب ان سے پوچھیں کہ وہ درود پاک کیا ہوا، پتہ نہیں۔ سورہ اخلاص کا 3000 روز رات کا پڑھنا کیا ہوا، خبر ہی نہیں۔ وہ نصف قرآن پاک جو آپ روزانہ رات کو سو کر پڑھتے تھے، کیا ہوا، خبر ہی نہیں۔ تو پھر آپ اپنی خبر لیں، کہیں تو ایسی کوئی کوتاہی ہوئی جو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب تک کسی کو نیکی کی توفیق نہ دوں، حتیٰ کہ آپ نے اگر راستے سے چلتے ہوئے کوئی پتھر بھی ہٹانا ہے، کہیں راستے سے کوئی تنکا کانٹا بھی اٹھا کے سائیڈ پہ رکھنا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جب تک آپ کو توفیق نہ دیں آپ نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایسا شخص جو رات کو نصف قرآن پڑھ کر سوتا تھا اس وقت کتنا پیارا تھا رب کو۔ ایسا شخص جو سونے سے پہلے 3 سے 4000 بار سورہ اخلاص پڑھتا تھا وہ اللہ کو کتنا پیارا تھا۔ ایسا شخص جو اب تک 1000 یا 500 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لیتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، وہ اللہ کو کتنے تبارک تعالیٰ کو کتنے پیارے تھے۔ وہ اشخاص کہ جو روزانہ رات کو نصف قرآن پڑھتے تھے، تصور کریں کہ جو روزانہ رات کو 1000 بار درود ابراہیم پڑھے، تصور کریں جو روزانہ رات کو 3000 بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ پھر اچانک کیا ہوا، سب ختم ہو گیا۔ اور وہ اس ختم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو روحانی دنیا کا سفر تھا وہ ہم دنیاوی اغراض و مقاصد میں مصروف ہو گئے اور ہم اپنی روحانی ترقی جاری نہیں رکھ سکے۔ میرے حضور آپ سے گزارش ہے، آپ کون ہوتے ہیں روحانی دنیا کا سفر شروع کرنے اور ختم کرنے والے؟ شروع بھی کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام سے، اور ختم تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ ایسے تمام افراد جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے تو روحانی دنیا کا سفر کر لیں گے اور ہم جب چاہیں گے
تو اس کو بند کریں گے۔ میری ان سے گزارش ہے، اللہ جب چاہے گا تو آپ نیکی کریں گے، اللہ جب چاہے گا تو نیکی کی توفیق آپ سے چھین لی جائے گی۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اس ساری گڑبڑ میں معافی کی اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے معافی کی۔ اور ایک چیز اور، معافی کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ضرور غور کراؤں گا، ایسا کوئی کبیرہ یا ایسا کوئی صغیرہ گناہ، ایسا صغیرہ گناہ جو آپ لگاتار کرتے ہیں وہ کسی کبیرہ گناہ سے کم نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، یا جن کے اعمال کے متعلق ہم نے پڑھا ہوا کہ ٹھیک ہے یہ گناہ ہے لیکن اتنا اہمیت نہیں رکھتا، لیکن یاد رکھیں گناہ گناہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس گناہ کی تعداد ہی کئی گنا بڑھا دیں تو پھر وہ چھوٹا گناہ نہیں رہتا۔ سب سے بڑا گناہ پتہ کیا ہے؟ کسی گناہ کا آپ کی نظر کے اندر کم ہونا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھانا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو ہم ان تین چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے کہ قتل، ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل نہیں کرنا چاہیے، شراب پینا ساری عبادت ختم نہیں کرنی چاہیے، زنا قرض ہے واپس آپ تک پلٹے گا نہیں کرنا چاہیے، لیکن باقی جو گناہ ہماری نظر میں چھوٹے رہ گئے لیکن وہ ہے تو گناہ، غیبت کا گناہ، چغلی کا گناہ، کسی پر الزام بہتان کا گناہ، جھوٹ بولنے کا گناہ، کسی کے سامنے عبادت کو ریاکاری میں استعمال کر لینے کا گناہ، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں گناہ کی اقسام ہے۔ ہم نے صرف 3 پر کراس لگا دیا کہ یہ نہیں کرنے اور باقیوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمیں اپنا طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ایسے افراد جو مجھ سے رابطہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا دنیا کا جو روحانی دنیا کا جو سفر ہے یہ رک چکا ہے، آپ ذرا دیکھیں، آپ ذرا حساب لگائیں سرکار جی کیا مسئلہ ہے، کسی نے ہم پہ کوئی عمل تو نہیں کر دیا کہ ہماری روحانی ترقی، جو اتنے پیارے پیارے خواب کا سلسلہ تھا وہ سب ختم ہو گیا، جو میں پڑھائی کرتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائی آپ کو کسی کی نہیں، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے معاملات کی طرف ذرا نظر ثانی کریں اور دیکھیں ایسا کون سا گناہ ہے جس سے آپ نے کئی بار توبہ کی اور پھر شروع رکھا، اور ایسا کون سا گناہ ہے جس کے لیے آپ نے توبہ نہیں کی اور ابھی تک جاری ہے، اور ایسا کون سا گناہ ہے جو آپ کی کمزوری بن چکا ہے، آپ چاہتے بھی اس کو نہیں چھوڑ پائے، اور ایسا کون سا گناہ ہے جو آپ کی نظر میں گناہ نہیں ہے۔ خدا را آپ کو روحانی ترقی مل جائے گی، آپ کا روحانی سفر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کو توبۃ النصوح کی ضرورت ہے، ایسی توبہ کی ضرورت ہے جس کے بعد گناہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ تو روحانی ترقی جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سب سے کرم کرنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا فضل کرنے والا ہے۔ آپ سچے دل سے توبہ مانگیں، آپ سچے دل سے توبہ طائب کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو روحانی ترقی عطا فرمائے گا۔ لیکن ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے صرف توبہ کی، صرف توبہ کی اشد ضرورت ہے۔ آپ توبہ استغفار کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر وقت انسان سے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ہی راضی رہا ہے اور راضی ہی رہے گا، لیکن صرف ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور ایسے تمام افراد جو مجھ سے اکثر و بیشتر سوال کرتے ہیں کہ ہمارا روحانی سفر رک چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے، تو آج اس ویڈیو کی نسبت سے انہیں یہ سمجھنے میں آسانی آئے گی اس ویڈیو سے کہ ان کے روحانی سفر کے رکنے کی وجہ کیا تھی۔ وجہ کوئی اور نہیں، وجہ وہ خود ہیں،
اور آپ اپنی وجہ دیکھیں اور اس وجہ سے اللہ سے معافی مانگیں. انشاءاللہ عزوجل نہ صرف آپ کی روحانی ترقی ہوگی، نہ صرف آپ کا روحانی سفر شروع ہو جائے گا، بلکہ آپ کی سوچ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ رحم اور کرم فرمائیں گے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اچھی اور نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے شیئر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. جب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.